كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا الحضرمي عن أبي السواري عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فلما ذهب ينطلق بالصبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله قبرهم القبر وقرأ عليهم القتال فرجع رجلان وبقي بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی اور ان پر آپ نے امیر بنا کے بھیجا ابا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس کے بعد جب وہ ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور اس کے بعد آپ نے دوسرا امیر مقرر کر کے بھیجا عبداللہ ابن جحش کو اور آپ نے اس کو ایک لکھ کر حکم نامہ بھی عطا فرمایا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کتاب کو میرے لکھے کو مت پڑھنا جب تک کہ فلاں مقام پہ نہ پہنچ جاؤ. جب انہوں نے وہاں جا کے پڑھا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تکرہن احدا علی السیر معک من اصحابک، اپنے ساتھیوں کو مجبور نہ کرنا کہ سب میرے ساتھ چلو، جو جائیں خوشی کے ساتھ جائیں، اگر کوئی مجبور ہے تو اس کو مجبور کر کے ساتھ مت لے جانا. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے جا کر کتاب پڑھی تو بہرحال انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس کے بعد کہا سمعا و طاعتا للہ ولرسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی جماعت کو خبر دی، ان پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تو 2 آدمی تو واپس آ گئے اور باقی جو تھے وہ ان کے ساتھ رہ گئے. فلقوا ابن الحضرمی کو ملے تو اس کو انہوں نے اسی کے بارے میں کتاب تھی دراصل، کیونکہ اس شخص نے جو عمل کیا تھا اس کا پتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا. تو جب اس کو انہوں نے قتل کیا ولم یدروا، اور یہ بھی ان کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ رجب کا پہلا دن ہے یہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے، تو اصل میں صحابہ نے سمجھا کہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے، وہ رجب کا پہلا دن تھا. تو اب مشرکین کو ایک موقع ملا اعتراض کرنے کا،
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، دین کا، اور آپ نے تو اشہر الحرم میں قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات ان کے رد میں نازل فرمائی کہ ایک تو اصل میں صحابہ نے آمدن قتال اشہر الحرم میں نہیں کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اشہر الحرم میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن کیا اللہ کے گھر میں قتال کرنا، مسجد الحرام سے مسلمانوں کو روک دینا، مسجد الحرام سے صحابہ کو نکال دینا، یہ کچھ تھوڑا جرم ہے؟ یہ فتنہ تھوڑا جرم ہے؟ تم اپنے جرم بھولتے ہو اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات جو ہیں نازل فرمائی، اور اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کرام سے وہ آمدن عمل نہیں ہوا تھا، وہ اتفاق ہے کہ انہوں نے جمادی الاخر کی آخری تاریخ سمجھی، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو یہ جو کچھ ہوا خطا اجتہادی تھی۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال صدی نبی مالک و نبی صالح علیہ عباس عن مرتن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر الآیہ وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ وقالوا 7 نفر علیہم عبد اللہ بن جحش الاسدی وفیہم عمار بن یاسر وابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ وسعد بن وقاص وعتبہ بن غزوان السلمی حلیف لبنی نوفل وسہیل بن بیضاء وعامر بن فہیرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حلیف لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وكتب لابن جحش كتابا وامره ان لا يقرأه حتى ينضربت النخلة ولما نضربت نخلة كتاب ذا فيه انصرت تنضربت النخلة وقال لي الصحابي من كان يريد الموت فليمضي وليوصي فإنني موسى وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار وتخلف عنه سعد بن وقاص وعتبة أذل راحلة لهما وتخلفا يطلبانها وصار ابن جحش إلى بدر النخلة فإذا هو بالحكم من كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وانفلت وقتل أمر قتله واقد بن عبد الله فكانت أولى غنيمة غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين عليه المشركون وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يتبع طاعة الله وأول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب وقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى وقتل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب وأنزل الله يجير أهل مكة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند الله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ایک جماعت بھیجی، ایک سریہ، ایک جماعت بھیجی، اس میں 7 آدمی تھے اور ان کے امیر تھے عبداللہ ابن جحش الاسدی، اس میں حضرت عمار ابن یاسر، ابو حذیفہ ابن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن وقاص بن غزوان، سہیل ابن بیضاء، عمر ابن فہیرہ، واقد بن عبداللہ الیربوعی، یہ سب حضرات ساتھ تھے۔ اور حضور پاک نے ابن جحش امیر جو تھے ان کو کتاب لکھ کے دی اور فرمایا کہ اس کو نہ پڑھنا جب تک کہ تم بطن نخلا میں نہ پہنچ جاؤ۔ جب وہاں اترے اور اس کے بعد حکم ملا کہ تم بطن نخلا میں جاؤ، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی مجھے حضور پاک کا حکم ہے اور یہ بڑی خطرناک مہم ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، تو جو میرے ساتھ جانا چاہے، جو وصیت کرنا چاہتا ہے وصیت کر لے، کیوں پتہ نہیں ہم زندہ واپس آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے، اور جو نہ جانا چاہے ان کو اجازت ہے وہ واپس جا سکتے ہیں، لیکن میں تو جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو صرف 2 آدمی جو تھے وہ پیچھے رہے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ، اور وہ بھی اس لیے پیچھے رہ گئے دراصل کہ ان کی اونٹنی گم ہو گئی، سواریاں گم ہو گئی، تو ان کو تلاش کرتے کرتے انہیں دیر ہو گئی، تو باقی اصحاب جو تھے یہ چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو پایا حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ بن المغیرہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کر عمر کو قتل کیا، اس کو واقد ابن عبداللہ نے قتل کیا۔ تو بہرحال یہ پہلی لڑائی تھی اور پہلا امر تھا، پہلا سریہ تھا جو حضور پاک نے بھیجا، اور اس میں الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، کافر قتل ہوئے، مال غنیمت ملا، اور یہ سب لوگ لے کر واپس آ گئے مدینہ منورہ۔ تو اب مشرکین نے یہ سوچا کہ ہمارے جو 2 قیدی ہیں ان کو ہم فدیہ دے کے مسلمانوں سے چھڑائیں۔
تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراض بھی ساتھ میں کیا کہ حضور پاک تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، اور اشہر الحرام میں تو اللہ نے قتال بند کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اشہر الحرام میں قتال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات مبارک جو ہیں نازل فرمائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مسلمان فرماتے تھے کہ انما قتلناہ فی جمادہ، کہ ہم نے تو جمادی الاخرى میں قتل کیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں تم لوگوں نے رجب میں قتل کیا ہے۔ اب جب رجب کا دن آیا مسلمانوں کے مطابق وغمد المسلمون سیوفہم، انہوں نے اپنی تلواروں کو بند کر دیا کہ بھی اب اشہر الحرام میں ہم قتال نہیں کریں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یحل وما صنعتم انتم یا معشر المشرکین، کہ تم اعتراض کرنے والے پہلے تم تو یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو اللہ سے کفر کر رہے ہو، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، حضور کو مسجد الحرام میں آنے سے روک رہے ہو، محمد مدنی اور صحابہ کو اللہ کے گھر سے نکال رہے ہو، یہ جرم زیادہ اہم ہے یا اشہر الحرام میں قتال زیادہ اہم ہے؟ مسلمانوں کو تم تانا دیتے ہو۔ اور پھر مسلمانوں نے تو یہ بات آمدن بھی نہیں کی تھی، ان کو تو ایک مغالطہ لگا، اور اس زمانے میں کوئی ڈائریاں، کوئی تاریخیں، کوئی کتابوں کا ضبط، تواریخ کا حفظ جو ہے وہ اس انداز میں تو نہیں ہوتا تھا۔ وقال له في ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وذلك ان المشركين صدوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام، کیونکہ مشرکین مکہ نے حضور پاک کو جب منع کیا تھا تو وہ بھی اشہر الحرام تھے، تو اللہ نے فرمایا تم اشہر حرام میں حضور کو مسجد الحرام میں بھی نہ آنے دو۔ قال ففتح اللہ علی نبیہ فی شہر حرام من العام المقبل، اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کے لیے کھولا مکہ مکرمہ، فعاب المشرکون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القتال فی شہر حرام، اب مشرکین کو موقع ملا تو انہوں نے عیب لگایا مسلمانوں پر کہ یہ اشہر الحرم میں قتال کرتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا اور مسجد الحرام سے نکالنا جو ہے یہ زیادہ جرم، قتال سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ وأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فلقوا عمر بن الحضرمی وهو مقبل من الطائف، وہ طائف سے آ رہا تھا، فی آخر لیلۃ من جمادى وأول لیلۃ من رجب، وأن أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجب، صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ آخر رات ہے جمادی الاخرى کی، حالانکہ وہ پہلی رات تھی رجب کی۔ ولم يشعروا فقتله رجل منهم واخذوا ما كان معه وان المشركين ارسلوا يعيرونه بذلك، فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهل المسجد الحرام اكبر من الذي اصاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والشرك اشد منه، اللہ نے فرمایا کہ مسجد الحرام سے نکالنا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے کہ جو آپ صحابہ پر تانا کر رہے ہیں، اور صحابہ پر تانا تو وہ بھی حالانکہ مغالطہ تھا، اور صحابہ نے آمدن قتال نہیں کیا، انہوں نے سمجھا کہ جمادی الاخرى کی آخری رات ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہاں کا ابو سعید البقاء نے کرتا ہے بعض انہا نزلت فی سریۃ عبد اللہ بن جحش وقتل عمر بن الحضرمی، وقال محمد حدثني محمد بن الصائب الكلبي النبي صالح عن ابن عباس قال نظر فيما قال من صاحب عمرو بن الحضرمي يسرون شاء الله قتال في اخر الايه، وقال عبد الملك بن الشام راوي السيره عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن صالح بن صالح المديني الله في كتاب السيره انه قال وبعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن جاسر وباب الاسدي في رجب مقفل بدل الاولى وبعث معه 8 واحد من المهاجرين ليس فيهم من الانصار احد وكتب له كتابا وامره ان لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما امره به ولا يستكره من اصحابه احدا، یہ سب سے پہلا سریہ ہے جو میرے آقا نے بھیجا جنگ کے لیے، اور اس میں آپ نے صرف مہاجرین کو بھیجا، کسی انصار کو بھی نہیں بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا خط جو ہے 2 دن کا سفر کرنے کے بعد پڑھنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ وکان اصحاب عبداللہ بن جاز مہاجرین ثم من بني عبد الشمس بن عبد مناف ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن مناف ومن حلفائهم عبد الله بن جاز وامير القوم وقاشة بن ميسن احد بني اسد بن خزيمة حليف لهم ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن ابي وقاص ومن بني كعب عدي بن عمرو ربيعة حليف لهم من غير ابن وائل
وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن رس بن ثعلبة بن يرجبو احد بنی تمیم حلیف اللہ، یہ لوگ تھے اس سریے میں. وخالد بن البكير احد بني سعد بن حلیف اللهم ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيداء. فلما صار عبد الله بن جاء يومين فتح الكتاب نظر فيه اذا نظرت في كتابي في هذا فمزي حتى ان تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. حضور پاک نے حکم دیا کہ جب میری کتاب یہ پڑھو تو اس خط کو پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے تم مقام بطن نخلا ایک جگہ ہے طائف اور مکے کے درمیان، آپ نے فرمایا وہاں جا کر انتظار کرو، قریش آئیں گے، ان کے بارے میں دا. فلما نظر عبد الله بن جاسر الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم ومن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيه فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر قریش کے قافلے کا انتظار کروں اور جو بھی خبر ہو میں حضور پاک کو خبر دوں. اب بات میں آپ کو جبر نہیں کرتا، جو جانا چاہے میرے ساتھ، چونکہ بڑی سخت مہم تھی نا کہ مدینہ منورہ سے چل کر طائف کے اور مکے کے درمیان میں آپ قریش پہ حملہ کرنا یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی. اور پھر قریش کا تو یہ علاقہ تھا، قریش کا یہ وطن تھا، پھر یہاں سے حملہ کر کے واپس مدینے پہنچنا تو بہت بڑی سخت مہم تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا میں جبر نہیں کرتا، جو جانا چاہے شہادت قبول کرے وہ میرے ساتھ جائے، ورنہ اجازت ہے آپ واپس جا سکتے ہیں. فَأَمَّا أَنَا فَمَاضٍ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، لیکن میں تو خود حضور کے حکم پر چلوں گا. فَمَضَىٰ وَمَضَىٰ مَعَهُ أَصْحَابُهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، سب چلے گئے. فَصَلَكَ عَلَى الْحِجَازِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مَهْدًا فَوْقَ الْقَرْيِ يُقَالُ لَهُ نَجْرَانَ، ایک جگہ کا نام ہے. أَذَلَّ سَعْدُ بْنِ وَقَّاص بْنَ عُثْمَانَ بَعِيرًا لَهُمَا كَانَ يَعْتَقِبَانِ وَتَخَلَّفَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِهِ. ان دونوں کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، یہ باری باری اس پہ سفر کرتے تھے، تو یہ گم ہو گیا، تو اس گم ہونے کی وجہ سے یہ اس کو تلاش کرنے میں لگ گئے. وَمَضَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرَ وَكِيعٌ صَحَابَةً نَزَلَ نَخْلَةً، آپ چلے گئے. فَمَرَّتْ بِهِ عِيرٌ لِقُرَيْشٍ، قافلہ گزرا وہاں سے قریش کا. تَحْمِلُ زَيْتًا وَأُدُمًا وَتِجَارَةً مِّن تِجَارَةِ قُرَيْشٍ، وہ قافلہ جو ہے ان کے پاس زیت تھا، تیل تھا اور سامان کھانے پینے کا تجارتی قافلہ تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا. ان میں عمرو بن الحضرمی تھا. وَاسْمُ الْحَضْرَمِي عبد الله بن عباد أحد الصدف وعثمان بن عبد الله المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزومي يعني بن الحكم بن كيسان مولى الشعب بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، جب انہوں نے دیکھا ان کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ بھی آخر یہ آدمی مدینے سے آ کے یہاں کیا کر رہے ہیں. فأشرف لهم قاشة بن مسلم وكان قد حلق رأسه. فلما رأوا آمنوا وقالوا أما لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيه وذلك في آخر يوم من رجب. وقال قوم الله لن تركتم القوم هذه لا يدخلون الحرم فلا يمتنعن منكم ولئن قتلتموهم لتقتلون في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الأقدام عليهم ثم شجوا أنفسهم عليهم وأجمعوا قتلهم وقتلوا عليهم منهم وأخذ ما معهم. فلما واقف بدر التميمي أمر بن الحضرمي بالسامن فقتله واستأثره عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. وفلت القوم نفر عبد الله فأعجزهم وأقبل عبد الله من جهة أصحاب العير والأسير حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. اب صحابہ میں پھر اختلاف اس بات پہ وقع ہوا. بعض نے کہا کہ بھئی اب یہ اگر آج رات ہم حملہ نہیں کرتے ہیں پھر یہ تو حرم میں داخل ہو جائیں گے، حرم میں داخل ہو گئے پھر بھی ہم نہیں لڑ سکتے، اور اشہر الحرم میں داخل ہو گئے تو پھر بھی ہم نہیں لڑ سکتے، تو موقع تو یہی ہے کہ پھر آج حملہ کریں. لیکن بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ نہیں، آج رات جو ہے وہ اشہر الحرم میں داخل ہو گئی ہے. تو بہرحال اتفاق اس بات پہ ہوا کہ جب حضور پاک نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو مقصد تو کافروں سے قتال ہے، تو انہوں نے بہرحال قتال کیا. وہ اس کے بعد عمرو بن الحضرمی مارا گیا، دو انہوں نے قیدی بنائے، ایک کمزور تھا اس کو چھوڑ گئے، اور مال اور قیدی سب لے کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو اب مشرکون کو موقع ملا الزام لگانے کا کہ دیکھو جی مسلمانوں نے اشہر الحرم میں قتال کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن صاحب کا ذکر بعد آل عبداللہ بن جاسر عبداللہ قال صاحب ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس
وذلك قبل ان يفرض الله الخمس من المغانم فعاد عليه وسلم خمس العير وقسم سائر بين اصحابه. اب جناب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جو ہمیں مال غنیمت ملا ہے اس کا خمس جو ہے وہ تو حضور پاک کے لیے رکھ لیا جائے اور باقی جو ہے وہ ہم مجاہدین جو ہے آپس میں تقسیم کر لیں. حالانکہ اس وقت خمس کے حکم نہیں آئے تھے، بعد میں تو خیر حکم آ گیا، لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے اجتہاد سے یہی فیصلہ کیا. قال ابن سعد لما قدموا على رسول الله قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ووقف الإير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك الرسول أسقط أيدي القوم ظنوا أنهم قد هلكوا وعنف من إخوان المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فقال من يرد عليه المسلمين من قال مكة ما أصابوا في شعبان. وقالت اليهود تفاعلوا بذلك رسول الله عمرو بن حضرمي قدر واقد الله أمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد عبد الله وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. فلما أكثرنا في ذلك أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ مال لے کر پہنچے تو حضور پاک نے انکار فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو کوئی چیز نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ تم لوگوں نے اشہر الحرام میں قتال کیا ہے. اب مسلمانوں نے بھی کہا ابھی تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا کہ اشہر الحرم میں قتال کیا ہے، حالانکہ اشہر الحرم میں قتال جو ہے منع ہے. اور مشرکین کو بھی موقع ملا، انہوں نے کہا دیکھو جی حضور پاک کے ساتھیوں نے اشہر الحرام کو بھی حلال کر دیا، اس میں خون بہایا اور ہمارا قافلے کا مال لوٹ لیا، ہمارے آدمیوں کو قید کر کے لے گئے. اور مسلمانوں نے بھی کہا کہ بھی جو ہوا سو ہوا، لیکن یہ رجب کا مہینہ نہیں تھا بلکہ شعبان تھا یا جمادی الاول، یہ تو تاریخی مغالطہ ہے. وقالت اليهود تفعلوا بذلك على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی جو تھے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ایک تفاعل نکالا کہ عمرو بن الحضرمی کو قتل کیا تھا واقد ابن عبداللہ نے، تو کہنے لگے کہ ہاں امر جو ہے امرت الحرب، اس نے اب گویا کہ حرب جو ہے کھڑی کر دی، کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے تو اب مشرکین ان سے لڑیں گے. حضرمی سے ہے حضرت الحرب، حضرمی نے گویا کہ جنگ کو حاضر کر دیا. اور واقد سے ہے اس نے وقدت الحرب، گویا کہ اس نے آگ کا شعلہ بھڑکا دیا. تو عمرو بن الحضرمی قتل ہوا تھا، قاتل واقد بن عبداللہ تھا جس نے تیر مارا تھا. تو اب یہودیوں نے اپنی ایک فال نکالی کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کی اور ان کی جنگ ہوگی اور اب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ أَيْ إِن كُنتُمْ قَتَلْتُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَصَدُّوكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْكُفْرِ بِهِ. اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما کے صحابہ کا دفاع فرمایا. وَعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِخْرَاجُكُم مِّنْهُ وَأَنتُمْ أَهْلُهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مَنْ قَتَلْتُم مِّنْهُمْ. اللہ نے فرمایا ان کا کافروں کا یہ عمل جو ہے وہ اس قتل سے بھی زیادہ ہے. والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه. اور وہ جو مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالتے تھے، امتحانوں میں ڈالتے تھے تاکہ اسلام کو چھوڑ کے پھر کافر بن جائے، یہ تو قتل سے بھی زیادہ جرم ہے. اس لیے فرماتے ہیں ذالک اکبر عند اللہ من القتل ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اے ثم مقیمون علی ذلک وآدمی طائبین ولا نازعین. اور اللہ نے فرمایا اس کے باوجود یہ کافر جو ہیں یہ اپنے اسی قتال پہ مستمر ہیں، اس وقت تک مسلمانوں سے یہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک یا تو مسلمان نعوذ باللہ دین بدل کے کافر ہو جائیں، ورنہ یہ مسلمانوں سے ہر وقت قتال جاری رکھیں گے. اور آج یعنی آپ دیکھیں کہ حضور پاک کا فرمان کتنا سچا ہے. یعنی 1400 سال گزر گئے لیکن کافر آج تک مسلمانوں کا اسی طرح دشمن ہے. اور جب مسلمانوں کا کوئی موقع ملتا ہے تو تمام کفر شرق غرب سب اکٹھا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اپنے دین سے ہٹایا جائے. اور اس کے بعد فرماتی ہے مفسر فلما نزل القرآن بآداب فرج الله المسلمين ما كانوا فيه من الشدة وبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسد قريش في فداء عثمان بن الله ولكم كيسان فقال رسول الله لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن ابي وقاص بن غزوان
فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبكم فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله منهم فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيرمون شهيدا وأما عثمان بن عبد الله فلهك بمكة فمات بها كافرا. اب اللہ نے جب قرآن پاک اتارا، مسلمان جس پریشانی میں تھے، شدت میں تھے، اللہ نے وہ کھول دی. حضور پاک نے قافلے کو بھی روکا، قیدیوں کو بھی روکا. اب مکے والوں نے بھیجا کہ مہربانی کر کے ہمارے 2 قیدی چھوڑیں. حضور نے فرمایا کہ 2 قیدی تب چھوڑیں گے کہ ہمارے 2 صحابہ جو پیچھے رہ گئے وہ واپس آ جائیں، کیونکہ پتہ نہیں ان کو تم لوگوں نے پکڑ لیا ہو. اگر تم نے ان کو قتل کیا ہم ان 2 کو قتل کر دیں گے، اگر وہ سالم واپس آ گئے تو پھر ہم ان کو فدیہ لینے کے بعد چھوڑیں گے. تو اللہ نے بھی مہربانی کی کہ وہ آ گئے، خیریت کے ساتھ پہنچ گئے. تو حضور پاک نے پھر ان کو فداہما رسول منہم. اما حکم ابن کیسان، حکم ابن کیسان جو تھے الحمدللہ وہ تو اسلام لے آئے. وحسن اسلامہ، پھر پکے اسلام پہ رہے اور میرے مدنی پاک کی خدمت پہ رہے حتیٰ کہ بیر معونہ کے موقع پہ شہید ہوئے. عثمان ابن عبداللہ جو تھا فلاحی کا بھی مکہ فمات بہا کافرا، وہ البتہ کفر کی حالت میں مر گیا. قال ابن صاحب المسجد عبداللہ بن جابر صحابہ کا رحیم نظر قرآن تمعوا فی الاجر وقال یا رسول اللہ زمان نتمع ان تکون لنا غزوة نعطى فيها اجر المجاہدین. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع فرما دیا کہ مشرکین غلط اعتراض کر رہے ہیں، تو اب جناب صحابہ کو بھی تسلی ہوئی، اطمینان ہوا. تو اب عبداللہ ابن جحش نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں اس غزوے پر ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ چلو اللہ نے غلطی تو ہماری معاف کر دی، لیکن کیا ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ثواب بھی ہم دیں گے، کیونکہ ایمان والے ہیں، ہجرت والے ہیں، جہاد والے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَوَضَعَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدَ مِنْ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رحمت پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ پاک بخشنے والے، اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو ان پر اجر بھی عطا فرمایا. قال ابن ساق الذي في هذا الزهري وزي رومان ان اروى وقد روى يونس وكان محمد ساق بن رومان روت زبير كان من هذا السياق وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه وذلك وروى شعيب بن ابي حمزه الزهري نحو من هذا ايضا وفيه وكان ابن الحضرمي اول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. ابن الحضرمي جو ہے یہ پہلا قتیل ہے جس کو مسلمانوں نے قتل کیا مشرکین میں سے. حالانکہ وفد من کفار قریش قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ المنورہ، مکے والوں کا ایک وفد جو ہے یہاں سے چلا اور مدینہ پاک میں حضور کی خدمت میں پہنچا. وقالوا ایحل القتال فی الشہر الحرام، انہوں نے کہا کہ کیا حضور آپ اشہر الحرم میں قتال کو حلال کرتی ہیں؟ فانزل اللہ تعالیٰ، پھر یہ آیات نازل ہوئی. وقد استقصى ذلك الحافظ ابو بکر البیہقی فی کتاب دلائل النبوہ، انہوں نے کتاب دلائل النبوت میں اس واقعے کو بڑا مفصل بیان فرمایا. ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن اسحاق وقد ذكر بعد عبد الله قسم الفي بين اهله فجعل 4 اخماس فاو وخمسا الى الله رسوله، انہوں نے جو تقسیم کیا تو 5واں حصہ خمس جو تھا وہ تو حضور کی خدمت میں پیش کیا اور باقی جو حصے تھے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے. وفقال ما كان عبد الله جاسر في تلك قال ابن هشام وهي اول غنيمه غنمها المسلمون وابن ابن الحضرمی اول من قتل المسلمون، یہ پہلا مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کو ملا اور پہلا کافروں میں سے یہ ابن ابن الحضرمی تھا جو مسلمانوں نے اس کو قتل کیا. وہ عثمان ابن عبداللہ والحکم ابن کیسان، عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسان یہ 2 پہلے قیدی ہیں جن کو مسلمانوں نے قید کیا اور مدینے میں لے آئے. ان میں ایک تو مسلمان ہو گیا الحمدللہ، لیکن ایک جو ہے وہ مکہ واپس گیا اور کفر پہ رہا اور کفر پہ مر گیا. قال ابن صاحب قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی غزوۃ عبد الله بن جحش ويقال بل عبد الله بن جحش قال ها حين قالت قريش قد احل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الشهر فصفقوا فيه الدم واغزوين ما يسر به الرجال. قال ابن هشام هي علي عبد الله بن جحش
تعدون قطن في الحرام عزيمة وعاذ منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله راع وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله بالبيت ساجد فإن أيرتمونا بقتله ورجب الاسلام باغ وحاسدی سقینا من ابن الحضرمی رما ہونا من نخذ ما اوقد الحرب واقد دمن و ابن عبداللہ عثمان بیننا ینازی غل من القید عائد. تو اس کے بعد عبداللہ ابن جہش نے یہ جواب دیا ان کو پہلے شعروں کے اندر کہ اچھا تم یعنی اشہر الحرام میں قتال کو اتنا بڑا جرم سمجھتے ہو اور یہ تم بھول گئے ہو کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو، کفر پہ ہو، شرک پہ ہو، وہ اس سے چھوٹا جرم ہے. اور پھر تم یہ جو حضور کو تم نے مسجد سے روکا، اللہ سے کفر کیا، اللہ والوں کو تم نے مسجد الحرام سے نکالا تاکہ اللہ والے وہاں نماز اور سجدہ نہ کر سکیں، تو اس کو تم جرم بھی نہیں سمجھتے ہو اور تم ہمیں تانا دیتے ہو اس کے قتل کا، حالانکہ اسلام تو ہر باغی اور ہر حاسد کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اچھا ہوا کہ ہم نے اپنے نیزوں کو پلایا خون تمہارے ابن الحضرمی کا، اور جبکہ واقعت نے اس جنگ کو بھڑکا دیا تھا اور ابن عبداللہ اور ان کو ہم قید کر کے لے آئے، اب وہ ہمارے پاس زنجیروں میں قید ہو کے پڑے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے ان کا رد کیا یعنی ان اشعار کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن پاک میں یہ آیات نازل فرمائی. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک تو جہاد کا حکم بھی نہ کیا اور اسی حال میں مر گیا تو گویا وہ کفر پہ مر گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے یا تو جہاد کرے یا جہاد کا ارادہ کرے. یعنی جس نے ملم یجاہد فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کے بارے میں کبھی دل میں نیت کر کے ارادہ بھی نہیں کیا، اس کے بعد مر گیا مات میتۃ جاہلیہ، فرمایا کہ وہ کفر کی موت مر گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ جہاد قلبی طور پہ نصیب فرما دے اور ہمیں جہاد کی شرکت کا اپنی رحمت کے ساتھ موقع عطا فرما دیں. لیکن یاد رکھیں جہاد کب ہوتا ہے کہ جب امیر المسلمین مسلمانوں کا بادشاہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک جماعت جہاد کر رہی ہے تو باقی گناہگار نہیں ہیں. اور اسی طرح جہاد اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے گھریلو حالات ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے حالات میں نہیں جا سکتا چونکہ فرض کفایہ ہے. ہاں اگر خدا نہ کرے کوئی کافر مسلمان ملک پہ حملہ کر دیں اور کوئی اب حل باقی نہ رہے تو پھر ہر بندے پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، چاہے بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب پہ جہاد فرض عین ہو جائے گا کیونکہ ان کا دفاع کرنا جو ہے وہ سب کے لیے لازم ہے. اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اشہر الحرام کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو کٹے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب. ان 4 مہینوں میں قتال جو ہے وہ بند تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی بند تھا، ابتدائی اسلام میں بھی بند تھا. اب جمہور محدثین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم پہلا جو ہے منسوخ کر دیا اور اب اس کے بعد حکم آ گیا کہ بھی پورا سال جو ہے جہاد ہو سکتا ہے، اب ان مہینوں میں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکم آ گیا وقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم اور آ گیا قاتلوا المشرکین. یہ ساری آیات جو ہیں جمہور کے نزدیک ناسخ ہیں اس حکم کی جس حکم میں اللہ نے قتال اشہر الحرم میں بند کیا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اشہر الحرم اسی طرح باقی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا 4 حرم. اور وہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے مدنی پاک آخری حج پہ تشریف لے آئے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ نے پوچھا مسلمانوں سے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا مکان ہے، اور اسی میں بھی اشہر الحرم کی وضاحت اور اس کی حرمت کا ذکر موجود ہے. اور یہ میرے مدنی پاک کا آخری سفر ہے. اس کے بعد تقریباً حضور 80 دن بعد میں زندہ رہے، یعنی جب آپ ذی الحجہ سے واپس گئے تو ربیع الاول میں تقریباً آپ کی وفات ہو گئی. تو یہ آخری آیات ہیں، آخری احکامات ہیں. لہذا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم باقی ہے،
لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کافر حملہ کریں تو پھر لڑائی جائز ہے، ان مہینوں میں بھی جائز ہے، لیکن اگر کافر ابتدا نہ کریں تو مسلمانوں کو ان مہینوں میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن فتویٰ قول جمہور پہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کیونکہ فیصلہ ہمیشہ قول جمہور پہ ہوتا ہے، جس طرف سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے مبارک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں کیا آیا تھا؟ ارتداد کا، کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے آج کوئی مسلمان قادیانی بن جاتا ہے، آج کوئی مسلمان آغا خانی بن جاتا ہے، آج کوئی مسلمان یہودی نصرانی بن جاتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے۔ ایک ہے اصلی کافر، ایک ہے مرتد، یعنی مسلمان ہو کے پھر کافر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ من بدل عنکم دینہ فاقتلوہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو آدمی اپنا دین بدل ڈالے اس کی سزا قتل ہے۔ اور مرتد کو دنیا میں بھی سزا ہے کہ قتل ہوگا، اور دنیا میں سزا ہے کہ اگر اس کی بیوی مسلمان ہے تو نکاح ختم ہو گیا، اس کا مسلمان بیٹا ہے تو اب وہ وارث نہیں بن سکتا، اس کا باپ مسلمان ہے تو اب یہ باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ ارتداد میں ایک تو اس کو دنیا میں سزا ملی، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور ایک آخرت میں سزا ملی کہ اس نے اگر اسلام کی حالت میں نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، لیکن مرتد ہو گیا تو سارے عمل ختم ہو گئے، یعنی اس کو دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ ایک آدمی اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا، لیکن مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی، پھر اسلام لے آیا، تو اب اس نے جو اسلام کے زمانے میں حج کیا تھا وہ حج اس کا حج شمار ہوگا یا اور حج کرے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے تو دو قول ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اور حج کرے۔ اس نے پہلا جو حج کیا تھا حبطت اعمالہم، وہ عمل جو ہے برباد ہو گئے ہیں اس کے، لہذا اس حج کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو دوبارہ جو ہے حج کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں مسئلہ یہ سمجھ آیا، اللہ نہ کرے کہ ارتداد جو ہے یعنی یہ کافر اصلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو نا کہ ایک کافر ہے، اس نے زندگی میں اچھے کام کیے، جیسے بعض کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مدارس بنا دیتے ہیں، کالج بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے خیراتی ادارے بنا دیتے ہیں، لیکن ہے کافر، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس سارے اچھے کاموں کا اللہ اس کو بدلہ دے دیں گے، وہ سارے اچھے کام اس کے محاسن میں شمار ہو جائیں گے، لیکن مرتد کے برباد ہو جائیں گے۔ تو لہذا کافر اصلی سے بھی مرتد جو ہے وہ زیادہ مجرم ہے اور زیادہ قابل گرفت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اسی طریقے سے آگے یہ چلیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قتل کیا تھا، بات کو سمجھیں، ایک تو انہوں نے آمدن نہیں کیا تھا، یہ خطا اجتہادی تھی کہ وہ خطا میں آ گئے کہ بھئی یہ اول رات ہے رجب کی یا آخری رات ہے۔ دیکھو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک سمجھ لیں کہ ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے، ہر دن جو ہے رات کے تابع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب جب چاند ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، دعا کریں اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، یہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں اس کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق دیں، اور اس میں صحیح معنوں میں عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دیں۔ میرے مدنی پاک جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ اکثر دعا فرماتے تھے، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ یا اللہ جیسے تو نے ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب کیا، ہمیں رمضان بھی نصیب فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے بڑی تیاری فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے، حتیٰ کہ بعد روایات میں ہے کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ یصوم الشہر کلہ، کہ گویا حضور نے شعبان کا بھی پورا مہینہ روزے رکھے، یعنی آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان کے اندر۔ اسی لیے آپ کی ازواج مطہرات
رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ بھی فرماتی ہیں کہ ہمارے ذمے جو روزے قضا ہوتے تھے، مثلا رمضان میں بی بی حیض آ گیا تو روزے قضا ہو گئے، تو اب وہ روزے پھر ہم قضا والے شعبان میں آ کے پورے کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، پورا سال ہم قضا نہیں کر سکتے تھے، اللہ جانے کس وقت حضور بلا لیں اپنی بیوی کو، تو عورت تو مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت کے لیے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اپنی خاوند سے اجازت نہ لے، یہ اسلام کے حکم ہیں اسلامی عورتوں کے لیے۔ آپ کے ہمارے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ آج کل تو مرد اجازت لیتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، آپ کا تو خیر مسئلہ جو ہے وہ الٹ ہے، چونکہ آپ کے ہاں تو ہر مسئلہ جو ہے عورت کے تابع ہے۔ یہ اصل میں یہ اللہ رسول کا حکم ہے، جن کے دل میں اللہ رسول کی بات کا کوئی وزن ہو، جن کے دل میں اسلام ایمان کا کوئی احساس ہو، اس لیے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی عفت کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ مرد گناہوں سے محفوظ رہے، تو نفلی عبادت کرنا تو علیحدہ بات ہے، پہلے گناہ کر کے وہ جہنم میں جا پڑے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نفلی عبادت بھی عورت نہ کرے جب تک خاوند سے اجازت نہ لے، تاکہ خاوند کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہ پڑ جائے، جس کے لیے اللہ نے یہ جوڑا بنایا اسی لیے ہے کہ دونوں اصل گناہوں سے محفوظ رہیں اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاعبت کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نفل پڑھ کے تو ثواب حاصل کرے گا، یہ اپنے گھر سے ملاعبت کر کے تو گناہ سے بچے گا۔ تو پہلے ہوتا ہے دفع مضرت، جلب منفعت بعد میں ہوتی ہے۔ یہ مثال یاد رکھیں، عربی میں ایک لفظ ہے دفع مضرت، ایک ہے جلب منفعت۔ کیا معنی؟ پہلے ہوتا ہے کسی بلا کو دفع کرنا، پھر ہوتا ہے کوئی نفع حاصل کرنا۔ آپ کوئی تجارت کریں تو کیا کرتے ہیں کہ بھی پہلے تو بھائی اصل راس المال محفوظ کرو نا، گھاٹے سے تو بچیں، نفع کی تو بعد میں سوچیں گے نا، پہلے گھاٹے سے بچنا پہلے ہوتا ہے، نفع سوچنا بعد میں ہوتا ہے۔ تو جہنم سے بچنا پہلے ہوتا ہے، ثواب حاصل کرنا تو بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کے اندر احکام ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات سمجھیں کہ جب ہم رمضان کا چاند دیکھیں گے تو وہ رات رمضان کی رات کہلائے گی، اس لیے تراویح شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ روزہ ہم رکھیں گے صبح کو انشاءاللہ، روزہ جو ہے انشاءاللہ وہ تو رکھا جائے گا صبح کو، رمضان کا پہلا روزہ تو دوسرے دن صبح سے شروع ہو رہا ہے، لیکن تراویح رات کو شروع ہوگی، کیونکہ وہ دن جو ہے اس رات کے تابع ہوتا ہے، اس رات کے تابع۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے کچھ دن ایسے ہیں جہاں رات کو دن کے تابع کر دیا، یعنی سارے سال میں تو دن رات کے تابع ہے، لیکن جب عرفات، مینا اور مزدلفہ کے دن آئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب رات دن کے تابع ہے۔ کیوں؟ اگر دن رات کے تابع ہوتا تو پھر تو 9 تاریخ کو مغرب کے بعد حج کا وقت ختم۔ اب اللہ نے اپنے بندوں پہ مہربانی کر دی کہ آنے والی رات جو ہے یہ عرفات کے دن کے تابع ہے، عرفات کا دن رات کے تابع نہیں ہے۔ یعنی کیا مانا؟ اگر 9 تاریخ کو ہم مغرب کے بعد بلکہ رات کو صبح صادق تک بھی عرفات میں پہنچ جائیں تو ہمارا حج ہو گیا، کیونکہ وقت جو ہے زوال سے لے کر صبح صادق تک چلا گیا۔ اب یہ رات جو ہے یہ عرفات کے تابع ہے، اگلی رات جو ہے وہ بھی دن کے تابع، اور پورے سال میں دن رات کے تابع ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیا کریں کہ سارے سال کے جتنے دن ہیں وہ تو رات کے تابع ہیں، لیکن اللہ نے عرفات کو اتنی عظمت دی، اصل میں تو اپنے بندوں پہ مہربانی کی، اپنے بندوں پہ رحمت کر دی۔ اب ایک آدمی ہے جہاز لیٹ ہو گیا، کیا کرے؟ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک آدمی کی فلائٹ ہے 9 تاریخ کو، 10:30 بجے رات کو وہ پہنچا ہے ایئرپورٹ، کسٹم سے نکلتے نکلتے اس کو 12 بج گئے، وہ احرام باندھ کے آ رہا ہے، اگر مغرب سے وقت ختم ہو جاتا تو اس کا تو حج ختم ہو گیا تھا نا، لیکن اللہ نے کتنی رعایت دی کہ تم نہ مکے جاؤ نہ کہیں جاؤ، وہاں سے سیدھی گاڑی پکڑو، سیدھی عرفات پہنچ جاؤ، عرفات میں 2 منٹ بیٹھ جاؤ، حاجی بن گئے۔ باقی تو سارے کام ہو سکتے ہیں، صرف عرفات کی حاضری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جیسے اب ہمارے حرم میں ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو چھٹی رات کو 11 بجے ہوتی ہے بعض شفٹوں کو، تو
تو اب وہ آ جاتے ہیں جناب کہ ہم کیا کریں، حج بھی کرنا چاہتے ہیں، حرم کی صفائی میں بھی فرق نہ آئے اور ہماری ڈیوٹی میں بھی فرق نہ آئے، اور اگر ہم نے ڈیوٹی کی اور کمپنی کو پتہ لگ گیا تو ہماری چھٹی بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی نوم مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا شاید اللہ نے تمہارے اوپر بھی مہربانی کے لیے یہ رعایت کی تھی کہ 11 بجے رات کو یہاں سے احرام باندھو، سیدھے عرفات چلے جاؤ، 1 گھنٹہ عرفات میں بیٹھ کے مزدلفہ آ جاؤ، صبح کنکری مار کے وردی پہن کے کام پہ آ جاؤ، تو حج ہو گیا تمہارا۔ تو حج سارا اسی میں ادا ہو جاتا ہے اور فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اب مسلمانوں کو جو جھگڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ بھئی یہ رات جو ہے یہ جمادی الاخر کی آخری رات ہے، حالانکہ وہ رجب کی رات تھی۔ اس مغالطے کی وجہ سے وہ قتال ہوا، جس پر مسلمانوں نے تو یہ سمجھا نا کہ بھئی یہ مہینہ 30 کا ہے، تو آج کی رات تو جمادی الاول کی ہے، جمادی الاخر کی ہے، حالانکہ رجب کا جب چاند نظر آ گیا تو یہ رات تو رجب کے تابع ہو گئی تھی، نہ کہ جمادی الاخر کی آخری رات سمجھی جاتی۔ اس وجہ سے مغالطہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے، اور اسی آیات میں یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے صحابہ کو کتنا بڑا شان دیا ہے کہ جب صحابہ پہ کسی نے اعتراض کیا جواب اللہ نے عرش سے دیا۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ صحابہ پہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ ہاں جی، نہ کوئی ڈرنے کی کیا بات ہے، زبان گم کیوں؟ یہ تو قرآن کی بات ہے نا۔ صحابہ پہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ مشرک تھے۔ تو جو صحابہ پہ اعتراض کرنے والے یا مشرک تھے یا کافر، تو اب کوئی اعتراض کرے تو وہ مسلمان ہوگا؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ صحابہ پر اعتراض مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا۔ بھئی ہم تو اپنے بزرگ مثلا حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت درخاسی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے آبا تھے، ہمارے شیخ تھے، والد تھے، ہم تو ان کے کسی بیٹے کا، ان کے کسی دوست کا گلہ نہیں کر سکتے۔ محمد مدنی کے دوست کا کیسے گلہ کریں گے؟ نہ ایمان سے کہو، ہم اپنے استاذ کے دوست کا گلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے والدین کے احباب کا گلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا کوئی بات بھی کرے گے جی، ہم کہیں چھوڑو یار، میرے باپ کا دوست تھا، کچھ بھی ہو آپ زیادہ بات نہ کریں، وہ میرے باپ کا دوست ہے۔ تو ہم اپنے باپ کے دوست کا گلہ برداشت نہیں کرتے، تو محمد مدنی کے صحابہ کا کیسے گلہ برداشت کریں؟ اصحاب رسول کا کیسے گلہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو لہذا یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھئی صحابہ کا مخالفت کرنے والے سب سے پہلے مشرکین تھے اور کافرین تھے، اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ صحابہ کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ اللہ تبارک و تعالی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، کہ اللہ نے قرآن اتارا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اللہ نے فرمایا مکے کے مشرکو، میرے مدنی کے صحابہ سے ایک مغالطہ ہو گیا، تانے دیتے ہو، تم یہ بھول گئے کہ تم نے تو ان کو مکے سے نکال دیا ہے۔ یہ زیادہ جرم ہے یا اس رات میں لڑنا زیادہ جرم ہے؟ تم نے محمد مدنی کو مکے سے نکال دیا، اپنا جرم بھول گئے ہو۔ تم مسلمانوں کو اتنا ظلم کرتے رہے کہ وہ اسلام چھوڑ ڈالیں، اپنے جرم بھول گئے ہو اور صرف صحابہ پہ اعتراض کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا اور پھر خدا کی قدرت دیکھو کہ آخر نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اگر تیرے صحابہ سے غلطی بھی ہو گئی ہے، ہم اپنا حکم بدل دیتے ہیں، کوئی صحابہ پہ اعتراض نہ کرے، ہم اپنا حکم بدل دیتے ہیں، خلاص کوئی اشہر الحرم نہیں، اب ہر مہینے میں لڑائی جائز ہے، مقتل المشرکین حیث وجدتموہم۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صحابہ کی عظمت کا کتنا بڑا فیصلہ فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ مسئلہ سمجھیں، کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ کہ ایمان والے، ہجرت والے، جہاد والے، لیکن اپنے رب کی رحمت پہ امید رکھنے والے۔ یہاں سے سبق ملا کہ یہ نہ کیا کرو کہ 2 دن مکے میں نماز پڑھ لی تو اڑنے لگ جاؤ کہ میں بڑا پیر بن گیا ہوں، 2 دن مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ ماشاءاللہ میں تو جہاں پہنچ گیا۔ اگر کوئی 1 مہینہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کا موقع مل جائے تو سمجھو کہ بس میں تو ولایت کی آخری سرحدوں پہ پہنچ گیا، اب تو میں سبحان اللہ، بس میرے مقامات اتنے فرمایا جب ایمان ہجرت والے صحابی بھی میری رحمت کے امیدوار ہیں، تم بھی ہر وقت میری رحمت سے امید رکھو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو کہ اگر میں نے تمہیں تبلیغ کا موقع دیا تو میں نے دیا ہے، اگر میں نے مکے مدینے آنے دیا تو میں نے اپنے گھر میں آنے دیا ہے، اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ یہ تو میری رحمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا
کہ میرا مدنی اگر کوئی آدمی اسلام کا اور نیکی کا احسان جتلائے تو ان کو کہہ دو کہ یہ تمہاری کوئی بہادری نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع عطا فرما دیا، اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی سعادت بخش دی۔ تو ہر وقت آدمی جو ہے اللہ کی رحمت سے امیدوار رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، اور جب یہ کیفیت ہو تو اللہ نے فرمایا پھر غفور بھی میں ہوں اور رحیم بھی میں ہوں، گناہوں کے بخشنے والا بھی میں ہوں اور مہربانی کرنے والا بھی میں ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری خطائیں بھی معاف فرما دیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ ایک آدمی پر اگر غسل فرض ہے یعنی غسل جنابت، تو حالت جنابت میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یاد رکھو مرد ہو یا عورت ہو۔ اچھا اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، یعنی نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون ہے وہ نفاس ہے، اور ہر مہینے جو عورت کی عادت ہے وہ حیض ہے۔ تو علماء فرماتی ہیں کہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن یاد اگر کوئی آیت پڑھے تو پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت یا مرد حالت جنابت میں ہے، کیا معنی میاں بیوی ملے ہیں دونوں پہ غسل ضروری ہے، یا مرد ہے احتلام ہو گیا غسل ضروری ہے، تو اب حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتے۔ حالت حیض میں تو عورت پڑھ سکتی ہے لیکن ہاتھ نہ لگائے، حالت نفاس میں بھی پڑھ سکتی ہے لیکن ہاتھ نہ لگائے، لیکن حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتی۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اسی کا نام تو ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ ائمہ فقہا پہ کرم و رحمتیں فرمائے، جتنے امام گزرے ہیں ان کی خدمات ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ غسل جنابت سے نکلنا آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن حیض نفاس سے نکلنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ مثلا آپ کا احتلام ہو گیا تو 2 منٹ لگتے ہیں نہا لو، تو پاک ہونا تیرے اپنے ہاتھ میں ہے نا۔ میاں بیوی ملے ہیں، اب دونوں 2 منٹ لگتے ہیں غسل کرنے، پاک ہو گئے، لیکن حیض سے خود تو نہیں نکل سکتی جب تک کہ اس کا وقت پورا نہ ہو، نفاس سے خود تو نہیں نکل سکتی جب تک کہ بلیڈنگ ختم نہ ہو، تو لہذا وہاں تو مہلت دی گئی، یہاں مہلت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ یہاں آپ پاک ہو سکتے ہیں، وہاں پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے 40 دن مثلا خون آ رہا ہے تو 40 دن تک ایک قرآن کی حافظہ عورت اگر قرآن نہ پڑھے تو قرآن بھول جائے گا، لہذا وہ اگر یاد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن والدین اجازت نہیں دیتے، تو بہرحال والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے صریح کہ جب تک ولی الامر اجازت نہ دے کوئی نکاح نہ کرے۔ یہ جو فقہا نے مسئلے لکھے ہیں وہ علیحدہ مسئلے ہیں کہ اگر کسی نے کر لیا تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، ورنہ سب ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی، جب تک کہ ولی اجازت نہ دے، اور ولی کون ہوتے ہیں؟ والدین۔ اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے مثلا باپ سے اجازت نہیں دی، وہ عاقل تھا، وہ بالغ تھا، لڑکی عاقلہ تھی، بالغہ تھی، اس نے نکاح کر لیا، کیا نکاح ہوگا یا ہوگا نہیں؟ بعض ائمہ فرماتے ہیں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس حدیث کے خلاف ہے، اور بعض فرماتے ہیں ہو تو جائے گا لیکن مخالف حدیث ہے، اس نے گناہ کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال موجودہ دور میں احتیاط اسی میں ہے کہ تم والدین کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کرو، کیونکہ آدمی جب جوانی کے جوش میں ایسے فیصلے کرتا ہے تو وہ فیصلے کرتا ہے دل سے، عقل سے نہیں کرتا۔ والدین جو ہیں وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے خیر کہاں ہوگی۔ اچھا جی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق تحریر کر کے ارسال کر دی، پھر دوسرے تیسرے مہینے اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا کے پھر ارسال کر دی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے آپ کو کہ دارالافتاء سے پوچھا کریں یا مقامی علماء سے پوچھا کریں، چونکہ بعض لوگ بڑے سوال میں چکر رکھتے ہیں اور جواب سے بہانے بنا لیتے ہیں، اس لیے مقامی عالم کو پتا ہوتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ بہر صورت اگر اس نے طلاق دی تھی اور پھر فوٹو کاپی کر کے دوسرے مہینے روانہ کی تو یہ اس کی نیت کا معاملہ ہے، اس کی نیت وہی پہلی طلاق ہے، اس کو بھیج رہا ہے تو ایک ہی طلاق شمار ہوگی،
اس لیے کیونکہ بھیجنے والے کی نیت یہ ہے کہ وہ تو وہی فوٹو بھیج رہا ہے کہ پہنچ جائے اس کو. یہ تو نہیں کر رہا کہ اگر اس نے ہر مہینے کے بعد ایک نئی طلاق دی نئی نیت کے ساتھ تو پھر 3 ہو جائیں گی، یہ تو اس طلاق دینے والے پر ہے. لیکن بہرحال اپنے عالم اور دارالفتاء سے مسئلہ پوچھو. حمل والی عورت کو بھی طلاق بھی مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینا ناجائز ہے کہ حمل میں طلاق نہ دیا کرو، حیض میں طلاق نہ دیا کرو. لیکن گولی مارو، گولی تو لگ جائے گی، لگ تو جائے گی لیکن مارنی نہیں چاہیے. منع ہے، شریعت کے خلاف ہے، گناہگار ہے کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی. اگر آپ عمرہ جس کا بھی چاہیں کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر میرے بھائی میں نے عرض کیا تھا، کیا کریں گے آپ مجھ سے خود مل کے مسئلہ پوچھ لیا کرو. اچھا جی، کہتا ہے جی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کسی ملک پہ اعتراض کریں، کسی ملک پہ اعتراض نہیں ہوتا. یاد رکھو کوئی بھی عالم کسی ملک پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن ملک میں جو کام غلط ہوں ان غلط کام والوں پہ اعتراض کرتا ہے. ملک کا کیا قصور ہوتا ہے؟ دیکھو ملک میں تو ہر ملک میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے. اب مکہ مکرمہ سے کوئی اچھا شعر ہے؟ میرے مدنی پاک کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، یعنی کعبہ مکے میں، میرے مدنی کا مولد مکے میں، سب سے پہلے جبریل مکے میں اترا. لیکن ابو جہل ابو لہب کہاں پیدا ہوئے؟ اتبا اتیبہ کب پیدا؟ جب میں ابو لہب کا بات کروں تو اس کا معنی ہے میں مکے کا گلہ کر رہا ہوں؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ہر ملک کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں مصر میں فرعون بھی تھا اور یوسف علیہ السلام بھی تھے. اب یہ جب یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو ملک کی تعریف ہو گئی، اور فرعون کی بات کریں تو گیلا ملک کا ہو گیا. ملک کا گیلا نہیں ہوتا، وہ ان افراد کا ہوتا ہے جو غلط کام کرتے ہیں. پاکستان میں کہتے ہیں جی ہم شریعت نہ قانون نافذ کریں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے بحیثیت مسلمان تکلیف ہے، مجھے تو بحیثیت مسلمان تکلیف ہے. ہمارا وطن ہے، ملک ہے اسلام کا. ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ کرے کہ وہاں قرآن آئے، اللہ کرے وہاں اسلام آئے، محمد مدنی کا نظام آئے، وہاں شریعت نافذ ہو، قرآن کی حکمرانی ہو، قرآن کا قانون چلے. آپ کو تکلیف ہے تو ہوتی رہے، ہمیں تو بہرحال تکلیف ہے. ہماری تو یہ دلی تمنا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے ملک ہے قرآن کی حکومت. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے کافروں کے ملک ہیں وہ بھی مسلمان فتح کریں اور وہاں قرآن کی حکومت ہو. آپ اگر نہیں نافذ کریں گے، آپ کے کیا کہنے سے؟ آپ اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ تمنا تو کریں، دل سے دعا تو کریں، آرزو تو کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی بنگلہ دیش سے داڑھی رکھا تھا، سعودیہ پہنچنے کے بعد داڑھی مٹا دیا. توبہ کرے، اللہ پھر رکھنے کی توفیق دے. حضور پاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے نزدیک حضور بھی معصوم ہیں اس لیے پاک کہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کو؟ کیا جاہل آدمی ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں، دل دکھتا ہے. عقل سے بات لکھا کرو. تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور میرے مدنی تو معصوموں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہر گناہ سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، حضور پاک نے فرمایا اللہ نے تو مجھے ایسے یعنی نسلن بعد نسلن جس صلب میں رکھا، اللہ نے فرمایا اس نسل میں بھی اللہ نے گناہ نہیں آنے دیا. تو ان کو میں پاک نہ کہوں تو کیا کہوں؟ عجیب بات ہے. کہتے جی پاک تو صرف اللہ ہے، اللہ پاک ہے، آپ حضور کو پاک کیوں کہتے؟ عجیب بات. یعنی یہ مسجد پاک ہے، باقی کوئی جگہ پاک نہیں. عجیب عقل کی بات. اور جواب میں سخت لفظ نکل جائے پھر ناراض ہو جاتے. بھائی جب تم حضور کی ذات پر کوئی بات کرو تو پھر کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک چیز کی قیمت 31 ریال ہے، بیچنے والے نے مجھے 27 ریال میں دیا ہے. کیا میرے لیے حلال ہے حرام ہے؟ بھول گیا تو حرام ہے تمہارے لیے، اس کو بتا دو. اگر اس نے خود گھاٹے پہ بیچا ہے تو اس کی مرضی ہے. حالات ہے، نفع پر بیچنا بھی جائز ہے، گھاٹے پر بیچنا بھی جائز ہے. کئی دفعہ تاجر مال خریدتا ہے بیچارہ گھاٹے پہ بیچ دیتا ہے، اس کی مرضی. ہاں ایک یہ ہے کہ چیز تو تھی 31 کی، تم نے اس کو باتوں میں لگا کے 27 میں لے لی، یا وہ غلطی کر کے بیچارہ 27 لے گیا، باقی تم نے جیب میں رکھ لیا تو اس کو واپس کرو. کہتے جی ہم پہلی دفعہ جہاز میں PIA کے جہاز سے عمرہ کرنے کے لیے عرب آ رہے تھے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے جہاز میں فلمیں دکھائیں. اب میں اعتراض کروں گا، آپ کہیں گے آپ ہمارے ملک پہ ہٹ کرتے ہیں.
اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کہوں اچھا کیا انہوں نے، نہ جو آپ کہیں میں آپ کے ساتھ. بھائی بہرحال یہ بری بات ہے آپ کی. اگر اللہ توفیق دے جن لوگوں کو اللہ نے کوئی ذریعہ دیا ہو وہ PIA کے لوگوں کو متوجہ کریں کہ بھئی خاص طور پہ عمرے کی فلائٹیں، حج فلائٹیں، ان میں تو احتیاط کریں تاکہ لوگوں کا عمرہ خراب نہ ہو، احرام خراب نہ ہو. جن لوگوں کی رسائی ہو، ہم مولویوں کو تو بھائی کوئی سنتا نہیں، ہم جو بات لکھ دینا وہ کہیں گے مولوی نے کی، یہ تو بالکل نہیں ماننی، نہ چاہے کچھ ہو جائے. مولوی کہے کلمہ پڑھو، کہیں گے نہیں پڑھتے. مولوی کہتا ہے نماز پڑھو، کہیں گے نہیں پڑھیں گے. تو مولوی ہے یار، چھوڑو، یہ تو فتنہ کرتے ہیں. مولوی تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کر. کیا بات؟ ہماری تو بھائی مانتا نہیں. تمہاری کوئی مانتا ہو تو خط لکھ کے توجہ دلاؤ. حالانکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا چیئرمین ہمارا جاننے والا ہے، لیکن مانے گا نہیں. میں تو مولوی ہوں، حالانکہ ہماری برادری کا آدمی ہے، لیکن مانے گا نہیں. بہرحال آپ لکھیں، بہت بری بات ہے کہ بھئی اسلامی ملکوں کے جہاز ایسی باتیں کریں، بری بات ہے. اچھا جی، میں میٹرک اب میں نے نقل کر کے امتحان پاس کیا اور نوکری کرتا ہوں تو گناہ ہے. اگر تم نے اس کی صلاحیت تم نہیں رکھتے ہو اور تنخواہ لے رہے ہو تو ناجائز ہے، اور نوکری ڈھونڈو جس کی تم صلاحیت رکھتے ہو. کہتے ہیں جی بعض لوگ بریلوی کے امام احمد رضا خان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. بھائی بہرحال بات یہ ہے کہ اصل میں تو یہ لفظ ہے صحابہ کے لیے. اصل میں یہ لفظ جو ہے نا علیہ الصلاۃ والسلام ہے نبیوں کے لیے، اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے، رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے صالحین بندوں کے لیے. لیکن بعض علماء توسعاً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر دوسرے کے لیے بھی یہ لفظ تفاعلاً استعمال کر لیا جائے کہ بھی اللہ اس سے راضی ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ما سوائے صحابہ کے کسی پہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہ لفظ صحابہ کے لیے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تو بہرحال قرآن و سنت کی روح سے صحابہ کے لیے کہا کریں. غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا مشرق کے کنارے پر، اس نے پکارا تو پیر نے سن لیا، مجھے نہ مرید ملا نہ